السلام علیکم، میں ہوں تہمین عاشق۔ ڈاکٹر شاہد صدیق کیس میں مزید کچھ اپڈیٹس آئی ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ قیوم جو کہ اس کیس میں ملزم ہے، اس کی گرل فرینڈ کا ایک بیان سامنے آیا ہے، اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جو میں آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ کچھ تصاویر سامنے آئی ہیں، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ویڈیو بیان سامنے آیا ہے جو کہ قیوم نے اپنی گرل فرینڈ کو بھیجا تھا جب ڈاکٹر صاحب نے انکار کیا تھا اس رشتے سے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ شوٹرز جو ہیں وہ لاکھوں روپیہ لیتے تھے، ظاہر ہے اس قتل و غارت کے، تو یہ لاکھوں روپیہ قیوم کہاں سے ارینج کرتا تھا؟ اس کی پاکٹ منی تو 5 لاکھ تھی۔ یہ سب کچھ آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہی ہوں۔ کم ٹو دا پوائنٹ، گرل فرینڈ قیوم کی گرل فرینڈ کو CIA نے شامل تفتیش کیا ہے اور اس نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں یہ بتایا ہے کہ کافی عرصے سے میری اور قیوم کی ایک اچھی دوستی ہے جس میں پیار محبت شادی کا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن کافی عرصہ گزرنے کے بعد قیوم نے مجھے پروپوز کیا اور میں نے اس پروپوزل کو قبول کیا۔ ظاہر ہے ہمارے ہاں اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ لڑکا ویل سیٹلڈ ہے، لڑکے کے پاس گاڑی ہے، لڑکے کے پاس گھر ہے، تو رشتے کو ایکسپٹ کر لیا جاتا ہے۔ اب ان تمام چیزوں پر قیوم جو ہے وہ بڑا پورا اتر رہا تھا، تمام چیزوں پر سیٹلڈ بھی ہے، گاڑی بھی ہے، بزنس بھی ہے باپ کا، تو لڑکی نے اس پروپوزل کو قبول کر لیا۔ ڈاکٹر صاحب اس رشتے کے لیے نہیں مانتے تھے، یہ میں نے آپ کو فرسٹ ولاگ سے ایٹ دا اینڈ تک بتایا ہے۔ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ لڑکی جس کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا CIA کے پاس، اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بالکل اس رشتے پر نہیں مانتے تھے اور میں نے بالکل بھی قیوم کو کوئی ترغیب، کوئی پلاننگ، کوئی سجیشن نہیں دی کہ تم اپنے والد کو قتل کر دو، یہ سب کچھ اس نے خود سے کیا ہے، میں اس میں بالکل بھی شامل نہیں ہوں۔ لڑکی سے سوال یہ کیا گیا کہ آپ کو کیا مہنگے مہنگے گفٹس یہ دیتا تھا؟ تو لڑکی نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ مجھے یہ مہنگے مہنگے گفٹس نہیں دیتا تھا، ایک عرصے سے ہماری دوستی ہے، لیکن اس دوستی کے دوران قیوم نے مجھے آج تک صرف اور صرف 2 ہینڈ بیگز اور 1 رنگ دی ہے ایز اے گفٹ۔ اب ہینڈ بیگز اگر میں کہوں تو وہ لوئی ویٹون کے بھی ہیں جس سے پورا گھر چل جاتا ہے، اور بیگ کی ہم بات کریں تو وہ 1000 روپے کا بھی آ جاتا ہے۔ تو بیگز جو اس کو دیے گئے وہ مہنگے بیگز دیے گئے جن کی قیمت ڈالرز میں ادا کی جاتی ہے، آن لائن یہ بیگز آتے ہیں، شاید پاکستان میں وہ برانڈز اس طرح سے موجود نہیں ہیں جس طرح سے باہر موجود ہیں۔ کچھ تصاویر آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں وہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں، لیکن میں ان تصاویر کو بالکل بھی اپنے ولاگ میں شامل نہیں کروں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بالکل بھی یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی کی عزت سے کھیلیں، کسی کو بدنام کریں۔ تو میں مناسب نہیں سمجھتی کہ وہ لڑکی جس کو CIA کی طرف سے کلیئر کر دیا گیا اس کی تصاویر پھر سے لگائی جائیں جبکہ اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ ایک تاثر سوشل میڈیا پر یہ بہت زیادہ چل رہا تھا کہ یہ لڑکی جو ہے وہ قیوم سے عمر میں بہت بڑی ہے، کوئی اور معاملہ ہے، تو یہ تاثر جو ہے وہ غلط ہو چکا، یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ یہ لڑکی قیوم سے بڑی نہیں ہے، تصویر دیکھ کے اندازہ لگائیں تو ایسا لگتا ہے کہ 22 سے 25 سال اس لڑکی کی عمر ہے، دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت سلم سمارٹ لڑکی ہے، ماڈلر لگتی ہے، کھڑی ہو تو انسان کہتا ہے کہ یہ ماڈل ہے اگر کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پیشے سے اس نے ماڈلنگ بھی کی ہوئی ہے، شی از انٹرسٹڈ کہ ماڈلنگ اور اس طرح سے ہونا چاہیے، اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہیے۔ ایک ویڈیو بیان سامنے آیا ہے قیوم کا، پہلے ویڈیو ذرا دیکھیں پھر آگے چلتے ہیں۔ پتلے لینے لا نہیں جس مرضی لڑکی باہر جاؤ تو جو مرضی جاؤ۔ یہ ویڈیو آپ نے دیکھی، اس ویڈیو کے مطابق آپ کو میں بتاؤں کہ ڈاکٹر صاحب نے جب اس رشتے سے انکار کر دیا تھا تو قیوم زارو قطار روتا تھا، اور روتے ہوئے قیوم نے یہ ویڈیو بنائی اور اس میں جو بات چیت ہے اس ویڈیو کو بنا کر اس نے اپنی گرل فرینڈ کو یہ ویڈیو بھیجی۔ اب اس ویڈیو کو جو سمجھدار شخص دیکھے گا اس کو تو وہی آئیڈیا ہو جائے گا، بھائی تم ہٹے کٹے جوان لڑکے ہو، تمہارا باپ ایک ایسا آدمی ہے جس کو جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، نامور آدمی ہے، تم کیسے بچوں کی طرح زارو قطار رو رہے ہو؟
تو میں نے آپ کو اپنے ولاگس میں بتایا کہ قیوم جو ہے وہ ڈرگ ایڈکٹڈ ہے, آئس کا نشہ کرتا ہے, اور آئس کا جو نشہ کرتا ہے اس کو یہ بات سوار ہو جاتی ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو میں نے یہ کام کرنا ہے. اگر اس کام کے کرنے سے گھر والے یا باہر کوئی روکے گا تو اس کو یہ سوار ہوگا کہ میں نے کسی بھی قیمت, کسی بھی طرح, کسی بھی طریقے سے اس کام کو کرنا ہے. تو قیوم کو یہ چیز سوار ہو گئی تھی کہ مجھے شادی اسی لڑکی سے کرنی ہے اگر میرے ابو نے انکار بھی کر دیا. تو جو آپ رونا دھونا, آنسو, فیس ایکسپریشنز دیکھ رہے ہیں, آہو بکا دیکھ رہے ہیں, اصل میں یہ وہ جنون ہے جو آئس سے انسان کے اندر آتا ہے, اور اس جنون کے یہ ریئیکشنز ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں. جوان لڑکے کو شادی سے انکار ہو جائے کوئی نہیں روتا آج کل, وہ کہتے ہیں اچھا یہ نہیں تو اگلی صحیح. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے, قیوم کا جنون نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ ڈرگ ایڈکٹڈ ہے. اب سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ آج سے کچھ ماہ پہلے بھی ڈاکٹر صاحب پر حملہ ہوا جس کی لاکھوں روپے میں سپاری ادا کی گئی تھی. ڈاکٹر صاحب بچ گئے تھے, اور اب پھر سے یہ حملہ کروایا گیا اور اس میں کامیابی ملی جس کی سپاری 2 کروڑ تھی, اور اس کے بھائی ایڈوانس ٹوکن کہہ لیں وہ بھی لاکھوں میں تھی. تو یہ لاکھوں روپیہ قیوم کہاں سے لیتا تھا؟ اس کی تو پاکٹ منی صرف اور صرف 5 لاکھ تھی. یہ ایک بڑا حیران کن سوال ہے, بڑا حیران کن بات ہے. تو آپ تمام لوگ اس کو جاننا بھی چاہتے ہوں گے. تو اس پر جو میں نے اور میری ٹیم نے ریسرچ کیا وہ یہ ہے کہ قیوم نے اب سے کچھ مہینے پہلے اپنے گھر میں ایک چوری بھی کروائی تھی. اس چوری میں جو سامان لوٹا گیا, جو پیسہ لوٹا گیا تھا, ظاہر ہے جب اس نے کروائی تھی تو اس کو پورا حصہ ملا, بلکہ اس نے آگے دیا. تو اس طریقے سے یہ پیسے آئے اور باپ پر حملے کی سپاری دی گئی, باپ پر حملے کے ایڈوانس ٹوکن دیے گئے اور اس میں کامیابی ملی. سب سے امپورٹنٹ ترین بات یہ ہے کہ اس کیس کو کافی حد تک میچور کر لیا گیا ہے. ٹوٹل اب تک اس کیس کے 5 ایکیوزڈ ملزمان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے, اور 1 تک پولیس جو ہے ابھی تک پہنچنے میں ناکام ہے, اور امید کرتے ہیں چند گھنٹوں یا 1 سے 2 دن کے اندر اس ملزم تک بھی پولیس پہنچ جائے گی کہ وہ سہولت کار اور وہ معاملہ کون سا تھا اور کیا تھا. سارے کا سارا وقوع آپ کے سامنے. میں اس سٹوری کو لے کر, اس وقوع کو لے کر یقین مانیے اندر تک پریشان ہوئی ہوں. ایک پڑھا لکھا باپ جس نے بچوں کی عیاشی, عیش و عشرت, خواب سب پورا کرنے کے لیے ظاہر دن رات ایک کیا ہوگا, اور پھر جا کے یہ ہاسپٹل کھڑا کیا اور یہ بزنس کیے. ایک ڈاکٹر باپ اپنے بچے کی تربیت خراب نہیں کرتا, ٹھیک کرتا ہے. یہ نہیں ہم کہیں گے کہ باپ نے سکھایا تھا کہ بیٹا تم جا کے نشہ کرنا شروع کر دو, بالکل نہیں. ایسے گھروں کے بچے بھی غلط سوسائٹی کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں. قیوم غلط سوسائٹی کی وجہ سے خراب ہوا. اگر غلط سوسائٹی نہ ہوتی تو شاید یہ بچہ بھی اپنے باپ سے کچھ سٹیپ آگے جا کے ڈاکٹر بنتا, اسپیشلائزیشن کرتا اور بہت کچھ کرتا. لیکن غلط سوسائٹی نے اس لڑکے کو نہ صرف برباد کر دیا بلکہ باپ کو بھی اس دنیا میں جینے کے قابل نہ چھوڑا, اور وہ فائرنگ کی زد میں آ کے مر گیا. تو ہوش کے ناخن لیجئے, اپنے بچوں کی سوسائٹی کو ضرور چیک کیجئے. تھینک یو.